کے لیے سجائی گئی، اور یہ ساری پیش بندی اور سارا سلسلے اور سب محبتیں اور آپ سب کا یہاں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آج یہ شعر جو ہے اپنے بھائی کے لیے پڑھتے ہوئے فخر بھی محسوس ہو رہا ہے، اچھا بھی بہت لگ رہا ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ، آپ نے دیکھے نہ ہو شاید مگر ایسے بھی۔ کیا بات ہے، یہ آخر ہو گئی ہمارے۔ شکریہ دلزدی صاحب، اور آپ لوگوں کا سب کو شکریہ کہ آپ اتنی زحمتیں کر کے یہاں تشریف لائے۔ اب رات کا پچھلا پہر مختصر کرتے ہیں کام۔ جیسے اعتماد سے سب کچھ ہو رہا ہے، مجھے شک ہے یہ لکھ کے بھی یہی دے کس کو بھائی آپ نے مختصر دیا کہ مختصر دیا؟ عدیل آپ نے مختصر دیا کہ مختصر دیا؟ ایسی چیزیں زیر زبر ہوئی ہیں یہاں کئی رسمیں ٹوٹ رہی ہیں، خوشی بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات تمہاری وجہ سے بیٹھا ہوں، ادھر زاہد بیگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر حسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے بٹ صاحب نے زحمت کی تشریف لائے، اور سب ہمارے یارے آج جتنے بھی ہیں سب بیٹھے ہیں۔ دل واقعی یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ یہی رہ جائے آدمی، لیکن وہ بقول رضا صاحب کے مرزا کا شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں جس آدمی کی محبتوں میں گرفتار ہوں آج کل، تو اس کے لیے ایک 4 مصرے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ظفر بھائی عدیل زیدی کی محبت، ایک بڑا معروف مصرع ہے ادب میں، خالد کہ گزر رہا تھا سلیم، گزر رہا تھا تو سوچا سلام کرتا چلوں۔ کچھ ایسا ماحول بنائیے کہ پڑھنے میں آداب کے رضا سن رہے ہیں کہیں ہیں کہ گزر رہا تھا تو سوچا سلام کرتا چلوں، محبتوں کی روایت میام کرتا چلوں، آداب محبتوں کی روایت میام کرتا چلوں، وہ جو میری ماں کی تھی فردوس، جو میری ماں کی تھی فردوس وہ قدم چھوؤں، عدیل میں تیرے گھر پر قیام کرتا چلوں۔ جو مجھے اور عدیل کو جانتے ہیں وہ میری ماں کو بھی جانتے ہیں، اور امی جان کی خدمت جو عدیل اور فردوس نے کی ہے وہ احسان ہم قبر میں لے کے جاتے ہیں۔ بہت 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 انہوں نے ہمت کی ہے کہ ہم ذاکر بھائی کہ ہم جلا وطنی کے قابل ہی صحیح، ہم جلا وطنی کے قابل ہی صحیح، پابا زنجیروں سلاسل ہی صحیح۔ بہت اچھا جاوید بھائی، ہم جلا وطنی کے قابل ہی صحیح، پابا زنجیروں سلاسل ہی صحیح، وہ آئے ہیں پھر اسی دہلیز پہ سر رکھنے کو، آئے ہیں پھر تیری دہلیز پہ سر رکھنے کو، جس کی گلیاں در و بام کبھی میری وحشت کے تماشائی تھے، جس کی گلیاں در و بام کبھی، یہ سب وٹنسز بیٹھے ہیں، آئی وٹنسز ہیں یہاں، تو اگر کوئی مبالغہ ہو تو معاف فرمائیے گا کہ جس کی گلیاں بھی در و بام کبھی میری وحشت کے تماشائی تھے، وہ میری شہرت کے تمنائی تھے، کیا بات ہے، میری شہرت کے تمنائی تھے،
اور باعث عزت و رسوائی بہت اچھے باعث عزت و رسوائی عزت و رسوائی تھے. اور خالد شب غم مونس تنہائی تھے. کیا بات، ہیوسٹن کی بات ہو رہی ہے. شب غم. اور یہاں سے اب زنان خانے کی طرف جاتے ہیں، اگر انصار بھائی اجازت دیں، کہ پسے چلمن بھی جہاں روز دھڑکتے تھے دل. پسے چلمن بھی جہاں روز دھڑکتے تھے دل، انہیں رستوں میں کہیں ڈھونڈ رہی تھی منزل. انہیں رستوں میں کہیں ڈھونڈ رہی تھی منزل. اور بھیڑ میں رہ کے بھی سلیم، بھیڑ میں رہ کے بھی ساتھی یہاں تنہائی تھی. اب تم سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے کہ بھیڑ میں رہ کے بھی ساتھی یہاں تنہائی تھی. اور سوئے ساحل تھے مگر تشنگی ہمسائی تھی. کیا کہنے ہمسائے والا ہمسائے والا کہ پسے چلمن بھی جہاں روز دھڑکتے تھے دل، انہی رستوں میں کہیں ڈھونڈ رہی تھی منزل. اور بھیڑ میں رہ کے بھی ساتھی یہاں تنہائی تھی. بہت اچھا نشان بھائی، سوئے ساحل تھے مگر تشنگی ہمسائی تھی. اور یہ دیکھیے یہاں سے آپ کے واقعہ ہے بٹ صاحب کہ شہر ہیوسٹن جتنا پیار دیتا ہے لوگوں کو شاید ہی کوئی شہر ہو، لندن ہو آئے ہم، کراچی ہو آئے، ہر شہر میں رہ کے آئے، مشاہرے پر کے آئے کہ پیار اتنا ملا. ایل ہیوسٹن کے لیے ہے کہ پیار اتنا ملا کہ دل کہیں لگتا ہی نہیں. شہر گلشن ہو کے ویرانہ ہو، نظر میں کوئی جچتا ہے، نظر میں کوئی. حسن بھائی یہ اولڈ ٹائمرز بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب بھی کہیں موسم ہجر و وصال آتا ہے، جب کبھی کہیں موسم ہجر و وصال آتا ہے، اے شہر خرابی تیری گلیوں کا خیال. آداب کہ جب کبھی کہیں موسم ہجر و وصال آتا ہے، اے شہر خرابی تیری گلیوں کا خیال. اور یہ بہت زیادہ طویل نظم نہیں ہے، آپ کی زحمت تمام ہو جاتی ہے. اس قدر شور شرابے کے یہاں عادی تھے، شوق مجرم تھے سبھی. رضا صاحب آپ کی داد آنی چاہیے، ورنہ آپ کی داد نہیں آ رہی، اس میں بات بادشاہ بن نہیں رہے. کہ اس قدر شور شرابے کے یہاں عادی تھے، شوق مجرم تھے سبھی باعث رسوائی تھے. شوق مجرم تھے سبھی باعث رسوائی تھے. اور کچھ حقیقت تھی کہیں اور تھے افسانے عابد کہ کچھ حقیقت تھی کہیں اور تھے افسانے بہت. اور بات سچی ہے کہ نام سے جلتے تھے ہاں اپنے بھی بیگانے بہت. یہاں گھر گھر میں کھلے پرچم رسوائی تھے، لوگ تو چاک غریباں کی تماشائی تھے. لوگ تو فراز نے کہا ہے کہ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، خلقت شہر تو سننے کو فسانے مانگے. وہ اس کی اتنی اچھی غزل کہی تھی، اس میں افسانے کے ساتھ سننے کر دو تو افسانہ سنا جاتا ہے کہ یہاں گھر گھر میں کھلے پرچم رسوائی تھے، لوگ تو چاک غریباں کے تماشائی تھے. اور اپنے بیگانے سبھی جگ ہسائی میں تھے شامل شب و روز. یہ وہ فن تھا کہ راہگیر بھی کامل شب و روز. منہ سے آخری کہ منہ سے محفل یاراں اے رفیق ہجراں. ہیوسٹن کی بات ہو رہی ہے یار، سب کہ منہ سے محفل یاراں اے رفیق ہجراں، دشت غربت میں سروں پر تنی چادر رکھنا.
آداب دشت سے غربت میں سروں پر تنی چادر رکھنا، حب ہمشیر جمع لطف برادر رکھنا. میری بہنیں بھی یہاں رہتی ہیں، میرا بھائی بھی یہاں رہتا ہے، اور بھائی بھی اگر عدیل زیدی جیسا ہو کہ مونس محفل یاراں رفیق ہجراں، دشت غربت میں سروں پر تنی چادر رکھنا، حب ہمشیر جمع لطف برادر رکھنا. اور دوستوں روز تماشا کوئی برپا رکھنا. اے غزالاں یہاں تم حسن کا چرچا رکھنا، اور دشت ہیوسٹن تو دیوانہ کوئی ہمسا رکھنا. کیا کہنے جائے بھائی، واہ 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 واہ. کہ دشت ہیوسٹن تو دیوانہ کوئی ہمسا رکھنا. اور آخری دو مصرے دیکھیے عدیل زیدی صاحب، میری وصیت بھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہیوسٹن والوں کسی دل کی دعا لے لینا. بہت دل جلا جاؤ تم محمد رضا جاگا ہوا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، اب سحری کا وقت ہو رہا کہ ہیوسٹن والوں کسی دل کی دعا لے لینا، ماں کی آغوش میں مجھ کو بھی جگہ دے دے. کیا آداب، بہت شکریہ، وقت بہت ہو گیا میرے خیال سے کافی. شکریہ سلمان بھائی کہ مونس محفل یاراں. ارے خالد یار تیری یاد آتی کہ مونس محفل یاراں سلیم اے رفیق ہجراں، عابد دشت غربت میں سروں پر چادر رکھنا، حب ہمشیر جمع لطف برادر رکھنا. اور دوستوں روز تماشا کوئی برپا رکھنا. اے غزالاں یہاں تم حسن کا چرچا رکھنا، دشت ہیوسٹن تو دیوانہ کوئی ہمسا رکھنا. حسن بھائی کہ دشت ہیوسٹن تو دیوانہ کوئی ہمسا رکھنا، ہیوسٹن والوں کسی دل کی دعا لے لینا، ماں کی آغوش میں مجھ کو بھی جگہ دے. سب پیسے اسی کے ملے ہیں مجھے. اے شہر علم کاش ہمیں پھر ادھر ملے، امت کو تیری ورثہ علم و ہنر ملے. جو ہیں اسیر منبر و محراب و معجزات، تحقیق کی سند انہیں فکر و نظر ملے. رضا کی بہت خوب جو ہے ملے کہ تحقیق کی سند انہیں فکر و نظر ملے. اور تخلیق سب خالق بیٹھے ہیں، ہم لوگ سب خلق کرتے ہیں کہ تخلیق شاہکار ہو، الہام معتبر. شعر جو ہو جاتا ہے بس ہو جاتا ہے. کیا کہنے، کہ تخلیق شاہکار ہو، الہام معتبر. مولا قلم کو قوت پرواز و پر ملے. اور سلیم ایک حزب حال بھی ہے، خبر نامہ تو آپ جاری کرتے ہیں کہ سارا جہان آج منور ہے علم سے. جس مغرب میں رہتے ہیں ہمارے رسول نے کہا کہ اگر علم حاصل کرنا ہو تو وہاں تک جاؤ جہاں تک جاؤ. اور ہمارا حال دیکھیں کیا ہے. مطلب ہمیں تو مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں رونے کے لیے یار، مطلب کہیں بھی رو سکتے ہیں کہ سارا جہان آج منور ہے علم سے، دہشت کی ظلمتوں میں ہمارا ہی گھر ملے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی، خالد قاضی ہمارے بڑے پرانے چاہنے والوں میں سے ہیں سلیم کے کہ سارا جہان آج منور ہے علم سے، دہشت کی ظلمتوں میں ہمارا ہی گھر ملے.
اور یہ شیعہ شعر آ رہا تھا تم لوگوں پہلے کہہ گئے کہ میرے وطن میں وطن کی بات تو آئی بالکل کہ میرے وطن میں آگ لگی ہے نفاق کی. کیا کہنے میرے وطن میں آگ لگی ہے نفاق کی. بوذر علی حسین سا ایک راہبر ملے. آقا سبیلے دنیا سے سیری نہ ہو سکی. تشنا دہان فکر کو جامع نظر ملے. کہ آقا سبیلے دنیا سے سیری نہ ہو سکی. آپ کے تشنا دہان فکر کو جامع نظر ملے. اور یار یہ دل کا شعر ہے, سچا شعر ہے رضا, کہ جو میں لکھوں وہ آپ کی امت میں مستجاب. دعا کر رہا ہوں نا, اور اپنے ٹیچر سے دعا کر رہا ہوں, رائٹ, میرا معلم ہے, کہ جو میں لکھوں وہ آپ کی امت میں مستجاب. میرے قلم میں شعر میں میرے اثر میں مسلم سید تیار ہو کہ ایک شاعر غریب امیروں کے درمیان. اس محفل کی بات نہیں ہے, ارے یار اس محفل کی بالکل بات نہیں. سر کو چلے اٹھا کے کوئی ایسا شاعر غریب امیروں کے درمیان, سر کو چلے اٹھا کے کوئی ایسا در ملے. آداب. اور یہ دیکھیے بٹ صاحب کے وقت کا پیام بھی ہے ہمارے, کہ یہ وقت کا تقاضا ہے تاریخ کا بیان. تقاضوں کو مت بھولیے. ٹھیک ہے اپنے آپ سے محبت کرنا, خود پسندی بہت اچھی بات ہے, لیکن وقت کے تقاضوں کو نگاہ میں رکھیں کہ یہ وقت کا تقاضا ہے تاریخ کا پیام. تقلید کے لیے کوئی خاکی بشر اور آخری شعر ہے, آپ لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہوا کہ زیدی کی یہ دعا ہے کہ دنیا کی بھیڑ میں. خالد شعر سنو خالد جی, کہ زیدی کی یہ دعا ہے کہ دنیا کی بھیڑ میں صحرائے زندگی کوئی تجھ سا شجر ملے. اب زیدیوں کی طرف سے دعا دانی چاہیے کہ زیدی کی یہ دعا ہے کہ زیدی کی یہ دعا ہے کہ دنیا کی بھیڑ میں صحرائے زندگی کوئی تسا. صاحب اب معاملہ ایک اور بھی ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں جہاں میری ماں رہا کرتی تھی. ایک چھوٹی سی کہ ماں کا رشتہ ہے وہ زنجیر کے ٹوٹا ہی نہیں. کہ ماں کا رشتہ ہے وہ زنجیر کے ٹوٹا ہی نہیں. اس سے صدیوں سے شناسائی ہے, ماں کی محفل بھی ہے تنہائی ہے. اور زندگی دیکھے یوں دنیا سے جدا ہوتی ہے. زندگی دیکھے یوں دنیا سے جدا ہوتی ہے. کبھی مایا کبھی بے مایا فنا ہوتی ہے. اور اپنے بچوں کی بڑائی کی بنا ہوتی ہے. وقت اچھا ہو برا ہو کہ دعا ہوتی ہے. میرے پیر و مرشد ہیں اقبال جیسا آپ جانتے ہیں, ان کا ایک شعر ہے, آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, کہ اپنی اپنی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں. اقبال اتنا اچھا شعر کہتے ہیں جس فکر کے ساتھ کہتے ہیں, بخدا ہم اس شاعر کو کسی بھی کیٹالاگ میں رکھ سکتے ہیں دنیا کی کسی جگہ, ہمیں شرمندگی کی ضرورت ہے کہ اپنی اپنی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں. ہم مادر یا ہوش طفلے سادہ رہ جاتے ہیں, ماں کے قدموں تلے بیٹھ کر سستاتے ہیں.
ہم ہر انداز سے اتراتے ہیں، ہم ہر انداز سے اتراتے ہیں، کارنامے اسے بدلاتے ہیں۔ ہم کسی شعر کی محفل میں بغیر امی جان کو شعر سنا نہیں جاتے تھے، یہاں اس کے یعنی گواہ ہیں۔ کبھی ہم داد اور بے داد کبھی پاتے ہیں، اور دیکھیے یہ سب کے لیے ہے کہ وہ جو ماں بن نہ سکے اس میں بھی ماں ہوتی ہے۔ جن کے لیے کہہ رہا ہوں شاید وہ یہاں ہوں بھی کہ وہ جو ماں بن نہ سکے اس میں بھی ماں ہوتی ہے، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، وہ ماں ہوتی ہے۔ بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، وہ ماں ہوتی ہے۔ اس کا انداز محبت کا ہے جذبہ ایسا، عدیل اس کا تم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اس کا انداز محبت کا ہے جذبہ ایسا، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نہیں ماں جیسا، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نہیں ماں جیسا۔ اور ظاہر ہے کہ ابا ماریں گے اگر ان کے بھی میں، اور جانا ان کے پڑوس میں ہے اور جلدی ہی۔ اس کے عنوان تھا یاد کی بند گلی، اور یہ شاید 1 یا 2 منٹ میں پوری نظم ہوئی ہے، چلتے چلتے آنسو بھی رواتے ہیں۔ اور ہم کوئی بہن بھائی ہندوستان میں ان کے اپنے وطن میں ان کی گویا کہ آپ جانتے ہیں ظفر بھائی ان کی ڈیتھ ہوئی اچانک، ہمیں خبر ہو، اور ستمبر میں یہ واقعہ ہوا کہ 1 ستمبر کی سیاہ رات کے ڈھلتی ہی نہیں، یاد کی بند گلی سے یہ نکلتی ہی نہیں، اور خالد جی یہ ستمگر میرے سینے سے اترتی ہی نہیں، اور دونوں شمعوں کو فروزاں یوں کیے جاتی ہے، تازیے غم کے وہ اشکوں سے بھرے جاتی ہے، اور یاد ماضی کے عزا خانے میں پھر اسی شخص کو لے آتی ہے، یاد ماضی کے عزا خانے میں آداب پھر اسی شخص کو لے آتی ہے جس کی پرچھائی ہوں میں، اور جو میرے سر پہ کبھی سایہ تھا، یہ سبھی اس کی عطا ہے، وہی سرمایہ تھا۔ یہ جو ہم اتراتے پھرتے ہیں، شاعر بنتے پھرتے ہیں، تو یہ ہے کہ یہ سبھی اس کی عطا ہے۔ خورشید بھائی سن رہے ہیں آپ تو انہیں خوب جانتے تھے، ذاکر بھائی، کہ یہ سبھی اس کی عطا ہے، وہی سرمایہ تھا۔ اور ہاں اچانک، ہاں اسی رات اچانک کہیں بچھڑا تھا کبھی، سوچتا ہوں کہ جو ہوتا وہ یہاں آج کی رات، سارے اسباب تعیش کے، سارے اسباب تعیش میرے ہجرت کے ثمر، میری غربت کے یہ پھل اس کے قدموں تلے میں رکھ کے سفر ہو جاتا، ذات کے کرب کا شاید یہی حل ہو جاتا، اور اس کی حسرت کو، تمناؤں کو، آشاؤں کو اپنے پلکوں سے اٹھاتا پھر میں، ایک احساس ندامت کو مٹاتا پھر میں، اور سبھی کوچو بازار نئی دنیا کے، امریکہ کو نئی دنیا بھی کہا، اس مورخ کو دکھاتا پھر میں، میرے والد مورخ تھے تاریخ وقت، اس کی آنکھوں سے چرا کر کچھ رنگ، اس کی آنکھوں سے چرا کر کچھ خواب، اپنی تخیل کی دنیا میں سجاتا پھر میں۔ اور اب صاحب وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ غزل ہونی چاہیے، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے شاید ایک زمانے سے نہیں میں نے پڑھا تھا کہ سچائیاں ہے تب لو علم کیسے چپ رہے، نورمان اب تم، سچائیاں ہے تب لو علم کیسے چپ رہے،
ایمان ہے جہاد قلم کیسے چپ رہے. یہاں میں چپ کیا جاتا ہے, ہماری زبان بندی کی جاتی ہے. مرشد نے ہمارے کہا یہ کیسا دستور زبان بندی ہے نیزوں کہ نیزوں پہ بھی کلام کریں ظلم کے خلاف. کہاں جا رہے ہیں؟ واہ میراث سے جد ہے سر کے علم کیسے چپ رہے. کیا بات ہے, واہ واہ. میراث سے جد سلیم سید صاحب کے علم اچھا ہے, واہ واہ. میراث سے جد ہے سر کے علم کیسے چپ رہے. اور یہ سلیم سید کے نام کہ شہر منافقت میں اصولوں کی جنگ ہے. گھبرانا مت پیارے, میں دیکھ رہا ہوں منظر و پس منظر دونوں دیکھ رہا ہوں. میں دور تم سے ضرور ہوں لیکن دل سے تم تھوڑی ہوں. کہ شہر منافقت میں اصولوں کی جنگ ہے سچائیاں ہے میرا علم کیسے چپ رہے. اور چپ کرنے والے مجھ کو سلاتے ہیں اس لیے. سلیم کے لیے کہنا چاہیے تھا کہ چپ کرنے والے تجھ کو سلاتے ہیں اس لیے کھل جائے نہ کسی کا. کیا کہنا ہے, کیسے چپ رہے. اور کیا بھائی, اور کیا سنا ہے تمہیں بتاؤ. ایک کبھی کبھی لفظ سے شعر بنتا ہے, ایک لفظ سے شعر بنتا ہے کہ حادثہ ہونے سے پہلے سوچ لے. ذیشان کو ہونا چاہیے تھا یہاں. حادثہ ہونے سے پہلے سوچ لے تو جدا ہونے سے پہلے سوچ لے. کیا کہنا, کیا بات ہے, حسب حال ہے بھائی. جاوید کیا کہنا. آداب کہ تو جدا ہونے سے پہلے کہ یاد سے بہلا نہیں کرتا ہے دل, بہلا نہیں کرتا ہے دل فاصلہ ہونے سے پہلے سوچ لے. فاصلہ ہونے سے پہلے سوچ لے. یہ شعر فردوس کو پسند آیا تو میں پیش کرتا ہوں. یہ میری میزبان بھی ہے, نمک آٹا روٹی سب چل رہی ہے. کہ کیا تجھے ہمسا کوئی مل جائے گا. کیا تجھے ہمسا کوئی مل جائے گا بے وفا ہونے سے. سوچ لے. کہ کیا تجھے ہمسا کوئی مل جائے گا بے وفا ہونے سے پہلے سوچ لے. ہاں بے وفا ہونے سے پہلے سوچ لے. انصار بھائی کی بھی داد آ رہی اس پہ پیچھے سے. ارے پیچھو, یہ تو بھائی کاٹھی واڑی سے داد آ رہی, یہ تو بڑی مہنگی داد ہے یار. کہ انصار بھائی جیسی بھی منزل ہے دامن تھام لے.
جیسی بھی منزل ہے دامن تھام لے راستہ ہونے سے. بھائی واہ پہلے سلیم پہنچ گئے. کوئی تو پہنچا یار. بھائی واہ. منزل اور راستے کا ایک فرق بھی ہوتا ہے کہ جیسی بھی منزل ہے دامن تھام لے آداب کا راستہ ہونے سے کہ ان زمینوں پر تکبر سے نہ چل. ان زمینوں پر تکبر سے نہ چل. سلیم تو خدا ہونے پہلے سوچ لے. ان زمینوں پر تکبر سے نہ چل. تو خدا ہونے سے کہ ساتھ منظر کے پسے منظر بھی دے سانحہ ہونے سے. کیا بات ہے. کیا کہنے ہے. بہت جناب کہ اہل حق سے بیعت فاسق نہ مان. کیا بات ہے. شان اس پہ تو نعرہ حیدری آنا چاہیے. اہل حق سے بیعت فاسق نہ مان. یہی تو فرق ہے یار. اور فرق کیا؟ اہل حق سے بیعت فاسق نہ مان. کربلا ہونے سے پہلے سوچ لے. یا دیکھو یہ جو ماحول ہے کہ اہل حق سے بیعت فاسق نہ مان. کربلا ہونے سے سوچ لے. کربلا ہونے سے کہ جو بھی ہے سب یہاں دھرا رہ جائے گا. المیاں ہونے سے پہلے سوچ لے. المیاں ہونے. بس اب یہی فرق ہے. شاعری کا دم ہم نہیں نکالے. کوئی ڈسالہ یہ اسپتال نہیں جا رہے, کوئی ایمرجنسی میں نہیں جا رہے. شعر میں المیہ کا یہی مطلب ہے یار کہ جو بھی ہے سب یہاں دھرا رہ جائے گا. المیاں ہونے سے پہلے سوچ لے. اور آخری شعر آپ کی زحمت تمام. جب تلک ہے ساز ہستی گا بجا. سلیم بے صدا ہوں. سب سے ہو جائے گا یہ سادے ہستی ایک دن. جناب وہی ہے بات. تو سلیم صداکار بیٹھے ہیں کہ جب تلک ہے ساز ہستی گا بجا بے صدا ہونے سے پہلے سوچ لے. او تو جدا ہونے سے. شکریہ بھائی. کیا کہنے. خواتین حضرات, یہ بڑی ایک یادگار محفل. میں پھر ایک دفعہ بہت شکر گزار ہوں تمام حضرات کا.